اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ٹاپک جو دیا انہوں نے ارث کا دیا ہے، میراث، وراثت کے احکام۔ عرض خدمت یہ ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ ٹاپک تھوڑا سا سخت ہے، ٹپیکل ہے، حساب کتاب ہے۔ سارا مسئلہ تو یہ ہے، اب آپ لوگوں کا کتنا میتھس اچھا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی اچھی میراث تقسیم کرتی ہیں۔ لیکن بہرحال میں جو اس کلاس میں جو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا ہے، ویسے تو دیکھیں ارث کے اعتبار سے آپ کوئی باؤنڈریز نہیں بنا سکتے کہ جی 10 صورتیں بنتی ہوں گی یا 15 صورتیں، تو جتنے انسان شاید اتنی صورتیں بن سکتی ہیں۔ لہٰذا اب ایک ایک کو ہم ڈسکس کرنے بیٹھیں تو بہت مشکل کام ہے کہ جی مثلا فرض کریں مرنے والا یہ ہو، یہ چھوڑ کے جائے، یہ وارثوں میں سے یہ افراد ہوں، اگر آپ ان کو ملٹیپلائی کریں تو بہت ساری صورتیں بنتی ہیں۔ تو ہم اس میں اس تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا کہ ایک ایک مثالوں کو لے کر ہم آگے بڑھیں اور اس اگر یہ صورتحال ہو تو اس میں کتنے یعنی باقاعدہ ہم یہ طے کریں کہ اس میں کتنے روپے اس کو ملنے ہیں اور کتنے نہیں ملنے ہیں۔ یہ نہ تو وقت میں اتنی گنجائش ہوگی یقیناً، نہ آپ میں حوصلہ ہوگا اور نہ ہی مجھ میں۔ بقول آقا وحید حفظہ اللہ، ضعف الطالب والمطلوب، طالب و مطلوب دونوں ہی ضعیف اور کمزور ہیں۔ لہٰذا عرض خدمت صرف یہ ہے کہ ایک آؤٹ لائن آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میراث میں ہوتا کیا ہے، کس انداز سے تقسیم ہوتی ہے۔ کم سے کم آپ کو یہ اندازہ تو ہو جائے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی حساب کتاب سے بے بہرا رہیں گی، نہیں، ایک آئیڈیا آپ کو ہو جائے گا کہ آپ کو کس طرح سے تقسیم کرنی چاہیے۔ ممکن ہے آپ ایگزیکٹ فگرز تک نہ پہنچ سکیں، مثلا فرض کریں اگر کوئی آپ سے بعد میں پوچھے کہ جی اگر کوئی مرنے والا مر جائے، اس کی ایک بیوی ہو اور مثلا فرض کریں ماں باپ ہو اور کچھ اولادیں ہوں، حالانکہ 3 اولادیں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں اور ایک بیٹا ہو، سب کچھ ہی ڈال دیا، تو مثلا اس کو کتنا ملے گا، تو آپ ایک آئیڈیا اس کو دے سکیں گی۔ ممکن ہے آپ ایگزیکٹ فگر کے حساب سے بتائیں کہ جی مثلا اگر 10 لاکھ چھوڑ کے گئے تو اس میں سے کتنے اس کو ملنے، کتنے اس کو ملنے، کتنے، وہ شاید آپ نہ نکال سکیں بہت ایکوریٹ، لیکن ایک آئیڈیا آپ اس کو بتا سکیں گی کہ ہاں بھائی یہ موٹی تقسیم یہ ہے کہ یہ اس طرح سے تقسیم ہونا ہے۔ اب اس سے زیادہ آگے باقی آپ علماء کی طرف رجوع کریں۔ خوب عرض خدمت یہ ہے کہ اس وجہ سے یہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، ایک آؤٹ لائن پیش کرنی ہے کہ اس میں ہوتا کیا، تاکہ ایک اندازہ ہو جائے آپ کو کہ میراث کے چیپٹر میں کیا باتیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب بھی کسی کا مال کسی دوسرے کی ملکیت میں جائے گا تو اس کے 2 ذریعے ہو سکتے ہیں، 2 طریقے سے، 2 اسباب، 2 طرح کے اسباب ہو سکتے ہیں کہ جب ایک مال ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف ٹرانسفر ہو۔ ایک سبب کو کہا جاتا ہے سبب اختیاری، اور ایک سبب کو کہا جاتا ہے سبب غیر اختیاری۔ اس کی بریکٹ میں آپ لکھ لیں قہری، قاف 2 نقطوں والا، 2 چشمی ہے، رے اور چھوٹی ہے، قہری، غیر اختیاری یعنی قہری۔ قہری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود بخودی، بغیر کسی سبب کے، یعنی بغیر کوئی اختیاری چیز انجام دیے خود بخود ایک چیز ہو جائے، یعنی وہ اختیاری کے مقابلے میں جب غیر اختیاری کہا تو یہ غیر اختیاری کا دوسرا نام ہے، تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ قہری سے کیا مراد ہوگا۔ سبب اختیاری کی مثال مثلا فرض کریں خرید و فروخت، آپ اپنے ارادے اور اختیار سے اپنی چیز کو مثلا بیچتی ہیں کسی کو، تو یہ چیز آپ سے منتقل ہو کے اس دوسرے والے کی ملکیت میں چلی جائے گی۔ مثلا فرض کریں آپ نے کہا جی یہ 10 روپے کا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں خریدتی ہوں، آپ نے یہ دے کر 10 روپے اپنی جیب میں ڈال لیے، تو یہ جو اس معاملے سے پہلے آپ کی ملکیت تھی، اس معاملے کے بعد کیا ہوا، اب یہ اس کی سامنے والے کی ملکیت ہو جائے گی، تو ملکیت ٹرانسفر ہوئی ہے، آپ کی ملکیت سے یہ شفٹ ہو کر دوسرے کی ملکیت میں گیا ہے، لیکن خود بخود نہیں گیا، آپ کے کچھ کرنے کی وجہ سے گیا ہے۔ وہ کیا کیا آپ نے، خرید و فروخت، آپ نے یہ چیز کسی کو ہبہ کر دی، تحفہ دے دی،
تو آپ کے تحفہ دینے کے بعد یہ چیز جو تحفے سے پہلے آپ کی ملکیت میں تھی یہ چلی گئی سامنے والے کی ملکیت میں، دوسرے شخص کی ملکیت میں جس کو آپ نے تحفہ دیا ہے. مگر یہاں پر آپ نے کوئی خرید و فروخت نہیں کی ہے، لیکن اس کے باوجود خود بخود نہیں گئی ہے، بلکہ آپ نے تحفہ دیا ہے، اس کے بعد یعنی تحفہ کرنے کی وجہ سے اس کی ملکیت میں گئی ہے. ان چیزوں کو خرید و فروخت ہے، ہبہ ہے، اجارہ ہے، جو آلہ ہے، یا یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں فقہ کے اندر، یہ اسباب اختیاری کہلاتے ہیں. یعنی سبب اختیاری ہیں، اختیاری طور پر آپ ان میں سے کوئی کام انجام دیں گی، یا اجارے پر اپنا گھر دیں گی، یا خرید و فروخت کریں گی اپنے گھر کی، یا ہبہ کر دیں گی، یا کوئی اور چیز انجام دیں گی، تو یہ آپ کی ملکیت سے شفٹ ہو کر دوسرے کی ملکیت میں چیز چلی جائے گی. تو ایک ٹرانسفر کا ذریعہ اختیاری ہے، ٹرانسفر کا ایک ذریعہ غیر اختیاری ہے یعنی قہری ہے. اس میں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہوتا، یعنی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ چیز منتقل ہو گئی آپ سے دوسرے کی طرف، اور وہ ہے ارث. یعنی اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، ملک الموت کو کرنا ہے. جیسے ہی اس نے آ کے آپ کی روح نکالی، یعنی جیسے ہی اس شخص کا انتقال ہوا، اس نے نہ خرید و فروخت کی ہے، نہ اس نے کوئی ہبہ کیا ہے، نہ اس نے کوئی چیز اپنی کرائے پر دی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی وہ جو اختیاری اسباب ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود اس کے مرتے ہی اس کی چیزیں منتقل ہو کے وارثوں کی ملکیت میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. درست؟ اچھا، اس ایک جملے کو ذہن میں رکھیے گا، یہ بعد میں ایک وضاحت اس کی آئے گی بعد میں البتہ، کہ جیسے ہی یہ مرے گا، ابھی اس فرض پہ بات ہو جائے کہ فرض کریں اس کے اوپر نہ کوئی مالی واجب ہے گردن پہ، نہ کوئی قرض، کچھ نہیں ہے اس کی گردن پر، صاف ستھرا انسان ہے، اور جیسے ہی یہ مرے گا تو اس کے مرتے ہی اس کا مال آٹومیٹکلی، یعنی کسی بھی اختیاری چیز کو وجود میں لائے بغیر خود بخود اس کا مال وارثوں کی ملکیت میں چلا گیا. یعنی وارثوں سے اگر آپ پوچھیں، مثلا فرض کریں کسی کو یہ میراث میں ملا، اسے پوچھیں خریدا ہے، کہے گا نہیں. تحفے میں ملا ہے، کہے گا نہیں. مثلا فرض کریں کرائے پر لیا ہے، کہے گا نہیں. جو آلے کی صورت میں ملا نہیں. مصالحت ہوئی ہے، نہیں. کیا ہوا ہے؟ بس باپ مرا تھا اور مل گیا مثلا. درست؟ آج کے زمانے میں تو یہی صورت حال ہے. خوب عرض خدمت یہ ہے کہ کوئی بھی سبب اختیاری وجود میں نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ ہوئے بغیر ہی یہ چیز زید کی ملکیت سے جو باپ تھا مثلا بکر کی ملکیت میں منتقل ہو جاتی ہے. درست جی؟ خوب یہ سبب غیر اختیاری ہے، قہری کہیں، غیر اختیاری کہیں، یا جو بھی کہیں آپ. درست؟ خوب یہ چیز آ گئی اس کی ملکیت میں. اب اس کے اوپر پھر اس کی ملکیت کے احکام جاری ہوں گے. کل تک وہ مرنے والے کی ملکیت میں تھی تو اس کی ملکیت کے احکام تھے، آج یہ اس کی ملکیت میں تو اس کی ملکیت کے احکام اس کے اوپر بار ہوں گے. بس وراثت، ارث، میراث، یہ ملکیت کی ٹرانسفر کا ایک ذریعہ ہے، منتہا بغیر کوئی اختیاری فعل انجام دیے، بغیر کسی اختیاری سبب کو انجام دیے، خود اس عنوان میں آتے ہی وہ چیز ملکیت جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. یعنی میراث بنتے ہی وہ چیز کی ملکیت خود بخود ٹرانسفر ہو جائے گی. اسی میراث کے اندر ہماری بحث ہے. بس یہاں سے آپ کو یہ تو روشن ہوگا کہ یہ غیر اختیاری اسباب میں سے ایک ہے. میراث غیر اختیاری اسباب میں سے ایک ہے. اس کے بعد یہ مال جو وراثت کے طور پر مل رہا ہے، مثلا فرض کریں زید، اس کا انتقال ہو گیا. زید صاحب مثلا کوئی کاروباری انسان تھے، ان کا گھر بھی ہے، ان کا کاروبار بھی ہے، ان کا بینک بیلنس بھی ہے، اور مثلا فرض کریں کوئی الاٹ پلاٹ وغیرہ لے کے رکھے ہوئے، اس نے مثلا کھاتا پیتا آدمی تھا تو کافی مال چھوڑ کر گیا. یہ مال جب مرتا ہے تو اس مال کو فقہی اصطلاح میں اور شرعی اصطلاح میں ترکہ کہا جاتا ہے. ترکہ یعنی وہ ترک سے نکلا نا، ترکہ یعنی وہ مال کے جس کو چھوڑ کر گیا ہے. اور یہی ترکہ جو وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، یا تو پورے کا پورا، یا بعض کنڈیشنز میں اور بعض تفصیلات کے مطابق جو انشاءاللہ آگے جا کے آئیں گی،
اس کا کچھ حصہ میراث بننے والا ہے. مثلا اگر قرضہ اس کی گردن پر ہے تو قرضے کی مقدار نکال کر باقی میراث بنے گا. اگر کوئی مالی واجب اس کی گردن پر ہے، اس مثلا حج، تو وہ مالی واجب کا خرچہ نکال کر پھر باقی میراث بنے گا. یہ وہ صورتیں ہیں کہ جہاں پر پورے کا پورا ترکہ جو ہے وہ میراث نہیں ہے، بلکہ ترکے کا کچھ حصہ، اب چاہے ممکن ہے یہ کچھ آدھا ہو، آدھے سے کم ہو، آدھے سے زیادہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ حصہ میراث اور کچھ حصہ اس کے مثلا قرضے اور مالی واجبات اور اس ٹائپ کی چیزوں کے اوپر خرچ ہوتے ہیں. ہماری جو گفتگو ہے ویسے تو میراث کے حوالے سے ہے، یعنی ابھی ہماری بحث، اصل بحث جو ہے وہ قرضوں میں یا مالی واجبات میں یا ان چیزوں میں نہیں ہے، لیکن ضمناً بہرحال یہ مسئلہ آئے گا کہ کیلکولیشنز کیسی ہوں گی، میراث کس طرح بنتی ہے اور کب تقسیم ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ پھر جس کو کہیں مجبوری میں ان کو بھی ذکر کرنا پڑے گا، لیکن وہ بعد میں انشاءاللہ. اچھا، اسی چیز کو کہ جو اس ترکے کا جو حصہ میراث بنتا ہے، اس کو میراث بھی کہتے ہیں، ارث بھی اسی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ہماری زبان پہ عام طور پہ جو عربی اصطلاحات ہوتی ہیں وہ زیادہ چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس میں عام طور پہ ارث کہا جاتا ہے اس کو. تو اگر کبھی آپ میرے منہ سے یہ ارث، ابھی اس ٹاپک میں ارث سنیں تو ارث سے مراد ہوئی میراث ہے. ارث و میراث ایک ہی چیزیں ہیں. یہ تو وضاحت تھی اس چیز کی کہ ہماری گفتگو ہے کہاں، درست. بس ہماری گفتگو اس ترکے کے اس حصے میں ہے کہ جو وہ میراث کے عنوان سے اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے. یہ تو تھی گفتگو مرنے والے کے اعتبار سے کہ جو وہ چھوڑے گا اس کا کون سا حصہ جو ہے وہ میراث بنے گا. اب لینے والوں کے اعتبار سے کہتے ہیں جو لینے والے ہیں وہ دو سبب کے ذریعے میراث پا سکتے ہیں، یعنی دو اعتبارات سے انہیں میراث مل سکتی ہے. لینے والوں کو دو اسباب سے یا دو عنوان کے تحت یا دو اعتبارات سے انہیں میراث مل سکتی ہے. دو ذریعے ہیں کہ جو سبب بن سکتے ہیں، یا دو عنوان کہہ لیں، دو ٹائٹل کہہ لیں، دو سبب کہہ لیں، دو ذریعے کہہ لیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں، کہ جس کے تحت لینے والے میراث کے حقدار بنتے ہیں. وَإِلَّا فرض کریں ایک شخص ہمارا محلے والا آ گیا، بھائی لاؤ بھائی میرے میراث میں میرا حصہ دو. اگر صرف ہم یہی کہیں کہ جی مرنے والے جو چھوڑ کے چلا گیا تو یہ بانٹنی ہے لوگوں میں، تو لمبی لائن لگ جائے گی جس طرح چھپا وغیرہ کے یہاں لگی ہوئی ہوتی ہے، درست. تو آیا ایسا ہے کہ لائن لگا لو جس کو بھی جو فرسٹ کم فرسٹ اس بیسس پہ ہم نے بانٹنا شروع کر دیا، جو جس کو مل گیا مل گیا، جس کو نہیں ملا نہیں ملا، یا نہیں کوئی اس کی حد و بندی ہے، کوئی قید ہے کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. تو لینے کے اعتبار سے دو چیزیں ہیں کہ جو سبب بنتی ہیں کہ آپ کو مرنے والے کی میراث ملے. ایک سبب ہے نسب اور ایک سبب ہے سبب. یہ آپ کے مائک کا کیا ہوگا مائک کا لانا پڑے گا ساتھ. ہاں یہ نے کام کیا لیکن یہ تو اس کا ہے، ادھر تک آواز جائے گی. آ رہی ہے آواز؟ خوب ٹھیک ہے، اگر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے. دیکھیے دو عنوان کے تحت جو ہے وہ لینے والا میراث پائے گا. جو لینے والے ہیں ان دو میں سے کوئی ایک چیز اس کے اوپر بیٹھنی چاہیے فٹ، تب وہ حقدار بنے گا میراث کا. ایک چیز ہے نسب اور دوسری چیز ہے سبب. نسب دیکھیں، نسب یعنی رشتہ داری، قرابت داری. مفہوم تو میرا خیال ہے روشن ہے کہ اب آپ کس کو کہیں گے جی رشتہ دار. البتہ آپ لوگوں میں تو رشتہ داریاں بہت دور تک جاتی ہیں. رشتہ داری جو یہاں پہ مراد ہے وہ یہ ہے کہ
جس طرح مثلا بعض فقہا نے، آغا خوئی وغیرہ نے اتنی زیادہ تعریف نہیں کی ہے اس کی، لیکن عام طور پہ جو تعریفات کی جاتی ہیں دوسری فقہی کتابوں میں کہ نسب سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص ایک دوسرے شخص یعنی اپنے باپ پہ جا کے ختم ہو تو مجھ میں اور میرے باپ میں ایک نسبی رشتہ ہو جائے گا. ایک یہ، یا مثلا فرض کریں کہ دو شخص ایک پر ختم ہوں، مثلا فرض کریں میں اور میرا کزن، میں اور میرا چچا زاد بھائی، ہم دونوں اوپر کے حساب سے دیکھیں تو اس کا باپ اور میرے باپ میں فرق ہے، دونوں بھائی اوپر جائیں گے تو جا کے منتہی ہو جائیں گے ایک ہی شخص کے اوپر. تو متصل ہوں کسی ایک سے ان مختلف ذریعوں سے، بعض اوقات بلا واسطہ، بعض اوقات با واسطہ. درست؟ البتہ بعد میں اس کی کچھ شرائط آئیں گی، ورنہ اس حساب سے تو خوب چلتے سلسلہ چلا جاتا ہے حضرت آدم پہ، سب متصل ہو گئے جی. آپ لوگ کب جائیں تو آپ کا مال مجھے ملے، اور میں کب جاؤں تو میرا مال آپ کو ملے، سب انتظار میں بیٹھے ہوئے. درست؟ تو اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں تاکہ یہ اتنا، وہی اگر اسی طرح والا ہو تو پھر چھپے والا ہی حال ہوگا. تو اس کو کس طرح ریسٹرکٹ کیا جائے وہ بعد میں اس کی شرطیں آئیں گی. لیکن ابھی نسب کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نسب یعنی ولادت کے ذریعے متصل ہوں، کسی ایک شخص کی طرف منتہی ہوتے ہوں، ولادت کے ذریعے کسی ایک شخص پہ منتہی ہوتے ہوں، چاہے بلا واسطہ چاہے با واسطہ. بلا واسطہ میں عام طور پہ اولادوں کی اور ماں باپ کی مثال آتی ہے، اور بلا واسطہ میں اولاد اور ماں باپ کی مثال آتی ہے، اور با واسطہ میں مثلا یہ کزنز وغیرہ یہ سارے اس میں جا کے مثلا دادا پہ منتہی ہوں، تو یہ بھی کہلائیں گے کہ آپس میں ان کا ایک نسبی رشتہ ہے. درست؟ حالانکہ تعریفات میں ہم اتنا زیادہ سر نہ کھپائیں. رشتہ داریاں جو عام طور پہ جو نارمل رشتے ہوتے ہیں گھر ایک شخص کے، مثلا ماں باپ، دادی دادا، چچا تایا، پھوپھی ماموں، خالہ، اور ان کی ساری کی اولادیں اور بہن بھائی، یہ سارے جو ہیں تقریباً یہی رشتے ہوتے ہیں جو کور ہوتے ہیں میراث کے اندر. اس کے علاوہ جن کے ساتھ آپ ایک پہ منتہی نہ ہوں، مثلا فرض کریں مثلا مومانی، اب یہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ کزن ہو، ابھی اس اعتبار سے بات نہیں ہو رہی ہے. ابھی فرض کریں کوئی اجنبی ہے مطلب ماموں کی بیوی، مگر آیا فرض کریں اگر دادا کا یا نانا کا انتقال ہوتا تو یہ ماموں کی بیوی کو ملنا چاہیے کچھ. اگر ہم دیکھیں تو جو تعریف آئی ہے نسب کی، یہ ولادت کے ذریعے نانا پہ یا نانا سے بھی اوپر والے پر نانا کے اوپر منتہی نہیں ہو رہے، ختم نہیں ہوتے ہیں، لہذا یہ رشتہ دار نہیں کہلائے گی. اگرچہ مومانی ہے لیکن اس کے باوجود شریعت کے اعتبار سے یہ وہ رشتہ دار نہیں ہے، یعنی نسبی رشتہ دار نہیں ہے، یہ نسبی رشتہ دار نہیں ہے. اسی طریقے سے اور بعض ایسے رشتے مطلب بھابھی ہے یا اور دوسرے رشتے کے جو منتہی نہ ہوتے ہوں ولادت کے ذریعے سے کسی ایک شخص پر، وہ سب کے سب رشتے اس تعریف میں سے خارج ہو جائیں گے. نتیجتاً صرف وہی رشتے باقی رہیں گے کہ جو ولادت کے ذریعے سے ایک پہ جا کے منتہی ہوتے ہوں، کہ جس میں جو میں نے مثالیں دی وہ سارے رشتے آ جائیں گے. بس ایک نسب کے ذریعے ملتا ہے رشتہ، دوسرا جو ذریعہ بنتا ہے وہ ہے سبب، یعنی نسب کے علاوہ کسی اور وجہ سے، کہ جو شریعت میں طے شدہ وجوہات ہیں کہ جن کا تذکرہ بھی آئے گا، کسی کو ارث ملے تو وہ کہلاتا ہے سبب. مثلاً کیا؟ مثلاً زوجیت، ازدواجی رشتہ. زوجیت یعنی ازدواجی رشتہ. اس ازدواج کے ذریعے سے بیوی شوہر کی میراث پاتی ہے یا شوہر بیوی کی میراث پائے گا. اب یہ بیوی، میں نے کہا نا ابھی بحث اس اعتبار سے نہیں ہو سکتا ہے شوہر کی کزن ہی ہو تو آپ کہیں جی یہ تو اس کی چچا کی بیٹی ہے تو یہ تو منتہی ہو گئی اس پہ. ابھی اس اعتبار سے بات نہیں ہو رہی اس کے اندر. آپ کسی اجنبیہ کو فرض کریں کہ جو اس کی کوئی رشتہ دار نہیں تھی، خوب یہ جو بچی ہے کہ جو اب اس کی بیوی ہے، ولادتی اعتبار سے تو کوئی رشتہ نہیں ہے اس کا، لیکن سبب ہے، ایک رشتہ سببی ہے. اور سبب وہ کیا ہے؟ زوجیت. اس زوجیت کے سبب سے ان کے درمیان ایک رشتہ پیدا ہوا ہے، اور پھر یہ اس کی وجہ سے میراث پا رہی ہے، یا شوہر اگر وہ مر رہی ہے تو شوہر پا رہا ہے. یہ
سبب ہو گیا. اسی طرح سبب کی اور بھی مثالیں ہیں اور نسب کی بھی مختلف کیٹیگریز بنتی ہیں. سبب کی دو ذریعے ہیں, سبب کی دو اہم شاخیں ہیں. ایک تو زوجیت ہے یعنی ازدواج, شادی. البتہ یہ یاد رکھیں کہ ازدواج میں جو سبب وجود میں آیا ہے اس کے ذریعے فقط اور فقط زوجہ ہے جو میراث پاتی ہے. اما ساس بھی پائے گی, سسر بھی پائے گا, سالے بھی پائیں گے, تو ویسے ہی پورا قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے, لیکن میراث ان کو ملے وہ نہیں ملنے والی ہے. زندگی میں جتنا مرضی قبضہ کر لیں, مرنے کے بعد ختم, پھر ان کو کچھ نہیں ملنے والا. سبب کا دوسرا ذریعہ ہے ولا. ولا, واو لام الف اور حمزہ. ولا کے لغوی معنی ہیں قرب, نزدیکی, ایک دوسرے سے قریب ہونا, نزدیک ہونا. درست. اس کی خود 3 صورتیں بنتی ہیں. ولا کی 3 صورتیں ہیں. یہ نام آپ پہلی دفعہ زندگی میں سن رہی ہیں, شاید آخری دفعہ بھی ہو. البتہ اس لیے نہیں کہ اب آپ لوگ جانے والے ہیں اس دنیا سے, اس لیے کہ اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی اور بعد میں یہ مسئلے آئیں گے بھی نہیں. درست. ولائے عتق, ولائے عتق. ایک منٹ ذرا ٹھہر جائیں, مجھے لکھ لینے دیں ذرا. خوب. ایک ہے ولائے عتق. درست. عتق عین تے اور قاف 2 نقطوں والی. ولائے ضامن الجریرہ. جریرہ کے لغوی معنی ہے جنایت کے. کسی کو سمجھیں آپ, یہ جنایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پہ دیت کے باب میں. اگر آپ نے کسی پر جنایت کیا یعنی کسی کو مارا ہے, کسی پر ظلم کیا ہے, یعنی ایسی چوٹ وغیرہ کے جو سبب بنتی ہے دیت کی, اس کو کہتے ہیں جنایت. ضامن الجریرہ یعنی اب یہ کیا ہے اس تفصیل ابھی آتی ہے. اور تیسرا ہے ولائے امام علیہ السلام. درست. اچھا, یہ ولائے عتق اور ولائے ضامن الجریرہ یہ دونوں سمجھے ایک قسم کے ایگریمنٹس ہیں. عتق کہتے ہیں آزادی کو, عتق آزادی کو کہتے ہیں. ولائے عتق وہاں ہوتا ہے جہاں پر ایک شخص کا کوئی غلام ہو, یعنی یہ آج کے زمانے میں اپلیکیبل نہیں ہے. ایک شخص کا کوئی غلام یا کنیز ہو اور وہ اس کو خدا کی راہ میں آزاد کر رہا ہو, کفارے وغیرہ کے طور پہ نہیں, ایسے ہی فری فنڈ میں. درست. اور اس غلام یا کنیز کا کوئی اور دنیا میں والی وارث نہ ہو. درست. تو کچھ اور بھی شرطیں, ابھی میں شرطوں میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ یہ وہی والی بات ہے, پیش آنے والی چیز ہے نہیں کہ میں پوری فہرست آپ کو شرطوں کی لکھواؤں, بعد میں وہ مجھے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. لہذا بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مولا اور عبد, آقا اور غلام کے اندر ایک ایگریمنٹ ہے کہ جب نسبی کوئی رشتہ دار نہ ہو تو پھر اس ولا کی باری آتی ہے. جب نسبی کوئی رشتہ دار نہ ہو تو پھر اس ولا کی باری آتی ہے. ولائے عتق یعنی مولا آقا اور اس کے غلام کے درمیان ایک ایگریمنٹ کہ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے یہ آپس میں نزدیک ہو جاتے ہیں, اور اس نزدیکی کی بنا پر ان میں ایک, اگر یہ عبد مر جائے اور غلام مر جائے تو پھر اس کا مولا اس کی میراث پائے گا, چاہے وہ اس کا نہ باپ ہے, نہ دادا ہے, نہ بھائی ہے, نہ چچا ہے, نہ تایا, کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اس ایگریمنٹ کی وجہ سے یہ مولا, یہ آقا اپنے عبد کی میراث پائے گا. اس کو کہتے ہیں ولائے عتق. آئی سمجھ میں؟ نہیں, اس میں مولا پاتا ہے عبد کی طرف سے, بغیر کسی چیز کے بغیر. وصیت میں بھی 1/3 تک ہوتا ہے نا, باقی تو میراث ہی بنے گا نا. جی, مولا کو غلام مر جائے تو غلام کے مرنے کی وجہ سے مولا کو اس کی میراث ملے گی. غلام کے مرنے کی صورت میں ولائے عتق میں مولا جو ہے اس غلام کی میراث پائے گا.
جب اس غلام کا کوئی اور نسبی رشتہ دار نہ ہو، تنہا تنہا اس دنیا میں حضرت آدم کی طرح آیا ہو، درست، یا رہ گیا ہو. خوب یہ ولائے عتق ہے. دوسرا ہے ولائے ضامن الجریرہ. یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے. بعض اوقات خود ہی اس غلام سے جس کو وہ آزاد کر رہا ہے، یا بعض اوقات غیر غلام سے بھی ہو سکتا ہے، کہ منتہا اس میں بھی شرط یہ کہ اس کا کوئی اور نسبی رشتہ دار موجود نہ ہو. ایسے شخص سے یہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. اور اس ایگریمنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے، دو افراد نے، کہ میری جو جنایتیں ہیں وہ تم اپنی گردن پہ لوگے اور تمہاری مطلب میں اپنی گردن پہ لوں گا. ایک طرفی بھی ہو سکتا ہے، دو طرفی بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے اگر کوئی جنایت کی اور دیت میرے پہ واجب ہو گئی تو وہ تم ادا کرو گے، تم نے اگر کوئی جنایت کی اور تم پر دیت وغیرہ واجب ہو گئی تو وہ میں ادا کروں گا. یہ دو طرفی ہو گیا نا. تو یہاں پر ارث بھی دونوں طرفی بن جائے گا کہ میں مر گیا تو میرا ارث تم، اور تم مر گئے تو تمہارا ارث میں. بعض اوقات ایک طرفی بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا فرض کریں میں ایک شخص کو بولوں کہ فرض کرو میری جنایتیں تم اپنی گردن پہ لے لو تو میرے مرنے کے بعد میری میراث بھی تمہاری ہوگی. اس نے میرے ساتھ یہی ایگریمنٹ نہیں کیا، یعنی دو الگ الگ ایگریمنٹ بنیں گے، ایک میرا اس کے ساتھ، ایک اس کا میرے ساتھ. تو یہ دونوں ہو سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ دونوں ایک ساتھ ہی ہوں، اکیلا اکیلا بھی ہو سکتا ہے. میں اس سے کر لوں خالی، یا وہ مجھ سے کر لے خالی، یا ہم دونوں ایک دوسرے سے کر لیں، درست. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے اگر میں مروں گا تو میری میراث جو ہے وہ پھر اس دوسری طرف جس سے میرا ایگریمنٹ ہوا ضامن الجریرہ والا اس کو دیا جائے گا. یا اگر دو طرفی ہے تو وہ مرے گا تو مجھے بھی ملے گا. یعنی جس طریقے کا ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق پھر ایک کی ارث دوسرے کو ملے گی، اگرچہ ان کے آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، صرف اس ایگریمنٹ کی وجہ سے ملے گی. جی نہیں، اس میں جو بیان کیا انہوں نے وہ یہی کیا کہ عبد کا مولا کو ملے گا، یعنی غلام کا مولا کو ملے گا، درست. ہاں، کیونکہ یہاں پہ فرض یہ ہے کہ غلام ایسا ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہے، مطلب مولا کے ہو سکتے ہیں، اپنے اولادیں ہوں اور اپنے وہ ساری صورتحال ہو، لہٰذا مولا تو اس کے ادھر جائے گا. اور تیسری ہے ولائے امام. ولائے امام ایک حدیث ہے، الامام وارث لمن لا وارث لہ. اتنا کچھ لکھا ہے تو ایک حدیث بھی لکھ دیں، الامام وارث لمن لا وارث لہو. امام وارث ہوتا ہے ہر اس شخص کا کہ جس کا کوئی اور وارث نہ ہو. اب اس میں یعنی یہ گویا سمجھے ایک ایگریمنٹ ہے جو اللہ نے ہر انسان، ہر مخلوق اور امام کے درمیان ڈالا کیا ہے کہ جس کا کوئی والی و وارث نہیں ہے، حتیٰ نہ ولائے عتق کو ولائے ضامن الجریرہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یعنی کوئی میراث پانے والا اس کا نہیں ہے، نہ نسب میں اور نہ سبب میں. تو پھر ایسے شخص کی میراث امام علیہ السلام کو دی جاتی ہے. اب امام کیا کریں گے اس میراث کا، کہاں خرچ کریں گے، وہ پھر امام کے وہ الگ مسائل ہیں. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ یہ تینوں چیزیں صرف کیونکہ یہ آتی ہیں ارث کے چیپٹر میں، اس لیے میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں تاکہ اگر آپ توضیح المسائل یا کوئی اور کتاب فقہی پڑھیں جس میں ان کے نام آ جائیں اور ان کی کوئی بات چیت آئے تو آپ کو پتہ تو چلے کہ کس وادی میں آپ گھوم رہی ہیں. یہ نا آپ حیران و پریشان سوچ رہے ہوں یہ ہوتی کیا چیزیں ہیں. تو یہ اس لیے تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی ہے. اس سے زیادہ میں نے عرض کیا نا کہ اس کی وضاحت اب نہیں آئے گی اور نہ اس کا کوئی تذکرہ اور نہ کوئی اس سے سوال ہوگا. جی ہاں، یہ ہے ہی جنایت کی وجہ سے، یعنی یہ قربت، یہ ایگریمنٹ ہی جنایت کے اوپر ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے دیت کا چیپٹر پڑھا آپ لوگوں نے؟ کیا پوچھوں میں آپ سے. دیت میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ بعض صورتوں میں مارنے والے پر دیت نہیں ہوتی بلکہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عاقلہ. عاقلہ کہتے ہیں باپ کے قریبی رشتہ داروں کو، مثلا چچا تایا وغیرہ. تو وہ دیت عاقلہ پر ہوتی ہے. مثلا ایک نابالغ بچہ اگر کسی کو مارتا ہے اور خون نکل آیا، لال ہو گیا، جو بھی دیت کے موارد ہیں، تو اس کی دیت اس نابالغ بچے پہ نہیں ہے، عاقلہ پر ہے. مارے گا کوئی، بھگتے گا کوئی، درست. مثلا اس کی دیت اس کے چچا پہ جائے گی، تو اس کو کہتے ہیں عاقلہ. یہ عاقلہ کی طرح سے ہو جاتا ہے کہ اس میں دیتیں آپ نے اس ایگریمنٹ کے ذریعے دیت اپنی گردن پہ لی ہے نا. مارا تم نے، دیت میں دوں گا، ماروں گا میں، دیت تم دو گے.
تو یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دیت، میری دیت اس کے عہدے پر، اس کی گردن پہ، اس کی دیت میری گردن پہ، یا دوسری جنایتیں، تو اس صورت میں پھر ارث بھی ہمارا ایک دوسرے کو منتقل ہوگا. یعنی وہ پورا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ جملہ بھی ہوتا ہے کہ تم میرا ارث پاؤ گے، اگر دو طرفی ہو کہ تم میرا ارث پاؤ گے اور میں پھر تمہارا ارث پاؤں گا. ایک طرفی ہے تو تم، یعنی یہ ہم معاہدہ کرتے ہیں اس بنا پر کہ مثلا تم دیتیں اپنی گردن پہ لو اور پھر میرا ارث بھی تم پاؤ گے. تو یہ ایگریمنٹ اس طریقے سے وجود میں آتا ہے. درست جی. بس یہ تینوں چیزیں ابھی ہمارے بحث سے بالکل ہی خارج. لہذا یہ صرف میں نے عرض کیا نا کہ آپ کو بتانے اور سمجھانے کی حد تک تھی، اس سے زیادہ ان کا کوئی کام نہیں ہے یہاں پر. لہذا یہ تو چلی گئی یہاں سے باہر، اصلا پوری ولا کی بحث ہی نکل گئی. اب جو اصل بحث ہماری بنے گی وہ یہ بنے گی، میراث میں نسب اور سبب میں صرف زوجیت کہ شوہر اور زوجہ کے جو وراثت کے احکام ہیں کچھ حد تک وہ آئیں گے، شرائط کیا ہیں، کن صورتوں میں آتی ہے، یہ ساری تفصیل آئے گی. اما نسب یہ نسبتاً تھوڑا سا ابھی اس کو کھولنا پڑے گا. اب ہم چلتے ہیں نسب کی طرف. نسب میں کیا عرض کیا تھا کہ ایک شخص دوسرے سے ولادت کے ذریعے متصل ہو، چاہے بلا واسطہ چاہے با واسطہ. درست جی. یہ تھا نسب ہمارا کہ اس میں سارے رشتہ دار جو عرض کیے آپ کو ایک تفصیلی طور پر کہ مثلا فرض کریں آپ کے ماں باپ، ان کے ماں باپ جہاں تک بھی چلے جائیں، ان کے بہن بھائی، آپ کے اپنے بہن بھائی، آپ کی اولادیں اور بہن بھائیوں کی اولادیں، اور یہ چچا تایا پھوپھی ماموں خالہ وغیرہ کی اولادیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. درست. یہ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، دیکھیں ہم نے کیا کہا، مرنے والے کے ماں باپ، ماں باپ کے اوپر کے جتنے بھی اجداد ہیں اور جدات ہیں، یعنی دادا دادی نانا نانی، ان کے ماں باپ اور اوپر چلے جائیں، یعنی یہ پورا ایک درخت بنتا چلا جائے گا. درست. اسی طریقے سے بہن بھائی، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ کے بہن بھائی، ماں باپ کے بہن بھائیوں کے بہن بھائی، یہ اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا. یہ بھی پوری ایک درخت بن جائے گا. نیچے کی طرف آئیں تو ہماری اولادیں اور ان سب کی اولادیں، یعنی بہن بھائیوں کی اولادیں، چچا تایا پھوپھی ماموں وغیرہ کی اولادیں، سب کی اولادیں، یہ سارے کے سارے رشتہ دار آیا سب ایک ہی لیول پر ہیں. یعنی اگر فرض کریں کوئی شخص مر گیا 10,000 روپے چھوڑ کے، تو سب کو چونی دی جائے گی یا نہیں؟ سب کو چونی نہیں ملے گی، بلکہ ان کے اندر مراتب ہیں، ان کے اندر ترتیب ہے، اور اس ترتیب کے حساب سے کسی کو تو چونی ملے گی، کسی کو وہ بھی نہیں ملے گی. کیا صورتحال ہے؟ تو نسب کے جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب ایک لیول پر نہیں ہیں. ایک آیہ مبارکہ ہے، اس سے بہت استفادہ کیا ہے، وہ ہے بھی اسی ظاہراً ٹاپک سے ریلیٹڈ، اور اس چیپٹر میں اس سے بہت زیادہ استفادہ بھی کیا گیا. اولو الارحام بعضهم اولا ببعض. اولو الارحام یعنی صاحب رحم، یعنی رحمی رشتہ دار، بعضهم اولا ببعض، ان میں سے بعض کی نسبت اولویت رکھتے ہیں اور مقدم ہیں. تو اس آیہ مبارکہ سے بہت زیادہ استفادہ ہوتا ہے یہاں پر اور فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہ جو مراتب بنے ہیں ظاہراً شاید ممکن ہے اسی روایتوں کے علاوہ اسی ایک آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کے ذمن میں جو روایتیں آئی ہوں گی ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے نسبی اعتبار سے 3 گروپس بن جاتے ہیں، 3 گروہ. کیا جی مارکر آپ لوگوں کے تھوڑے سست ہیں. 3 گروہ. یعنی میراث کے 3 گروہ ہیں. البتہ میراث کے کہا جاتا ہے میراث کے 3 گروہ، اصل میں میراث کے نہیں ہیں، وارثوں کے 3 گروہ ہیں. میراث تو ہم نے کہا وہ مال ہے،
ہاں ورثہ کے 3 گروہ ہیں. تو بہت اگر ایکوریٹ اس کو آپ کرنا چاہیں تو میراث کی بجائے لکھیں وارثوں کے 3 گروہ. تین گروہ. ٹھیک ہے جی, وارثوں کے 3 گروہ. یہ میں مٹا دوں یہاں سے اس سائڈ سے. پہلا گروہ, پہلے گروہ میں اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رشتوں کی جو بیس بن رہی ہے, مثلا آئے گا جی ماں باپ, تو کس کے ماں باپ؟ اگر سیستانی کے ماں باپ کی بات ہو رہی ہے, میرے ماں باپ کی بات ہو, کس کے ماں باپ؟ تو یہ بیس جو ہے ہماری وہ مرنے والا ہے. مرنے والے کے ماں باپ, مرنے والے کے بہن بھائی, مرنے والے کی اولادیں, مرنے والے کے چچا تایا پھوپھی ماموں خالہ وغیرہ, تو اتنی لمبی لائن ہے کہ درست. یہ بیس جو ہے ہماری وہ مرنے والا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان رشتوں کو دیکھیے گا. مرنے والا, پہلا گروہ مرنے والے کے ماں باپ, جی جی یہ ابھی تو چل رہا ہے یہ والا. اچھا ان گروپس کے بعد وہ جو شرطیں ہیں نا نسب کی, وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں, یہ پہلے گروپس ہو جائیں. مرنے والے کی ماں, مرنے والے کا باپ, مرنے والے کی اولادیں, اور یہ اولادیں بھی یہ سلسلہ جہاں تک نیچے چلتا رہے. مثلا فرض کریں مرنے والے کی اپنی اولاد نہیں ہے مگر اولاد کی اولاد موجود ہے, تو وہ نہیں ہے مگر ان کی اولادیں موجود ہیں, تو وہ نہیں ہے مگر ان کی اولادیں موجود ہیں, تو وہ. تو خلاصہ یہ کہ مرنے والا کی اولادیں صرف اولاد کی حد تک نہیں ہیں, بلکہ یہ سلسلہ جہاں تک چلتا رہے. مرنے والے کی اولاد تو نواسے بھی ہو سکتے ہیں اور پوتے بھی ہو سکتے ہیں, دونوں ہو سکتے ہیں. درست جی. مرنے والے کی اولادوں میں بیٹا اور بیٹی بھی شامل ہیں. بیٹے تو نہیں کہا, درست. تو بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے, یہ پہلے لیول میں. اور یہ نہ ہو تو ان کی اولادیں, تو جو بیٹی کی اولادیں بنیں گی وہ خود بخود نواسے بن جائیں گے, نواسے یا نواسیاں جو بھی ہیں. تو یہ بھی شامل ہے, یعنی نواسے نواسیاں بھی شامل ہیں. یہ پہلا گروپ ہے. اس میں دادی دادا کوئی اور شامل نہیں ہے, صرف ماں باپ شامل ہیں مرنے والے کے, اور اس کی اپنی اولادیں شامل ہیں. دوسرا گروہ, اچھا اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتی ہیں اگر یوں نہ لکھنا چاہیں آپ, کہ مثلا اس پہلے گروپ میں پہلے گروپ کے اندر 2 گروپس ہیں, ایک ماں باپ اور دوسرا اولادیں. درست. اسی طرح دوسرے گروپ میں بھی 2 گروپس ہیں, ایک اجداد اور جدات. اجداد یعنی دادا نانا, ان کے ماں باپ اگر ہیں تو ان کے نہیں, اجداد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جدات مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی دادا نانا اور دادی نانی, یہ ہو جائے گا اس کا. دادا نانا پلس دادی اور نانی. یہ بھی اجداد اور جدات, یہ سلسلہ جہاں تک اوپر جائے. فرض کریں مرنے والے کے اپنے دادا یا دادی یا نانا یا نانی زندہ نہیں ہے مگر پر نانی زندہ ہے. کہ دادا دادی نانا نانی زندہ نہیں ہے مگر, یعنی مرنے والے کی ماں زندہ نہیں ہے مگر ماں کی ماں زندہ ہے. درست. تو وہ بھی شامل ہو جائے گی پھر. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب دادا دادی نانا نانی نہیں ہے تو چلو چھٹی, نہیں, یہ اوپر تک سلسلہ جہاں بھی چلتا رہے. البتہ یہ یاد رکھیں, انشاءاللہ بعد میں آئے گا, میں اسی وقت چلیں بتاتا ہوں. بس اجداد جس طرح اولاد میں جہاں تک سلسلہ نیچے جا رہا تھا, لیکن یہ سب ایک ساتھ نہیں ہے. اوپر والا لیول نہ ہو تو نیچے والا, نیچے والا نہ ہو تو نیچے والا. اسی طرح ان میں بھی ہے کہ پہلا لیول نہ ہو تو اوپر والے اجداد, اوپر والے نہ ہو تو اس سے اوپر والے اجداد, اس طرح سلسلہ چلے گا. سب اگر دونوں ہوں گے تو سب کو ملے گا. درست. اور دوسرا اس میں گروپ جو ہے وہ یہ ہے کہ مرنے والے کے
مرنے والے کی بہن بھائی اور ان کی اولادیں، اور اولادوں میں پھر وہی والی بات، یہ سلسلہ جہاں تک بھی نیچے چلتا رہے. مرنے والے کی اولادیں بہن بھائی نہیں ہیں، ان کی اولادیں بھی نہیں ہیں، مگر اولادوں کی اولادیں ہیں. اچھا ان میں بھی جو ہے مرنے، دیکھیں یہاں پر ان دونوں گروپس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں. دیکھیں یہ ماں باپ اور یہ اولادیں یہ اصل ہیں، اور ان کی اولادیں ان کی جائے گزین ہیں. ہاں یہ اولادیں ان کی جائے گزین ہیں. جائے گزین ہونے کا مطلب یہ کہ یہ خود اگر نہیں ہوں گے تو یہ اولادوں کی باری آئے گی، ورنہ اگر فرض کریں اولادیں بھی ہیں، چاہے ان کی اولادوں کی اولادیں بھی ہوں، تو ان اولادوں کی اولادوں تک کوئی میراث نہیں پہنچے گی. اولادیں ہیں تو بس ختم، پھر ان کو آپ کاٹی مار دیں. یہ اس وقت سمجھیں زندہ ہوں گے کہ جب ان کے ماں باپ مریں گے. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے جہاں پہ بھی میں نے یہ لکھا نا، یہ اور یہاں پر بھی یہ سارے جائے گزین ہیں. اور جائے گزین جی یہ ابھی آئیں گی ساری باتیں، ابھی تو ایک فہرست آ رہی ہے، ابھی تو شروع کیا ہم نے، آج پہلی کلاس ہے ہماری. تو یہ جہاں پر یہ میں نے یہ سلسلے لکھے ہیں یہ سب جائے گزینی ہیں. اجداد اگر ہیں تو ان کے اوپر والے اجداد کی باری نہیں آئے گی. اولادیں اگر ہیں تو ان سے نیچے والی اولادوں کی باری. بہن بھائی اگر ہیں تو بہن بھائی کی اولادوں کی باری. یہ اولادوں کو بھی اسی میں ڈالیں، یہ کہاں گئی جی؟ ایک منٹ. بہن بھائی ہیں اگر تو بہن بھائی کی اولادوں کی باری نہ، جب ان کی اولادوں کی باری نہیں آئے گی تو ان کے نیچے والا سلسلہ تو بطریق اولا ان کی باری ہی نہیں آئے گی. جی 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 ابھی شروع کیا ہے میری بہن، تھوڑا سا تھا. اللہم بیر تحمل صبر انشاءاللہ العزیز. کنفیوژن اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے آگے کا سوچ رہی ہیں. ابھی جو آپ نے پوچھنا ہے وہ جتنا بتایا جا رہا ہے اس میں اگر کوئی کنفیوژن ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس میں آپ پوچھیں بے شک. ابھی جو چیزیں نہیں آئی ہیں ان کو نہ پوچھیں، کیونکہ یہ آئیں گی بعد میں. میں ابھی بیان کروں پھر اس وقت بیان کروں تو ریپیٹ کرنا پڑے گا، ٹائم زیادہ لگے گا. لہذا آپ پہلے آرام سے تھوڑے سے کوشش کریں کہ آج آگے نہ چلیں، آج ساتھ ساتھ چلیں. تو جو چیز نہ سمجھ میں آئے وہ پوچھیں. صرف اس میں کوئی چیز ہے جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ خوب یہ دو گروہ ہو گئے، درست جی. بس ان میں یہ سب جائے گزینی ہے. اگر اصل ٹائٹل موجود ہے، مثلا یہ اصل ٹائٹل ہے، ان میں بہن بھائی اصل ٹائٹل ہے، درست. ان میں یہ اصل ہیں، ان میں یہ اصل ہیں، یہ اگر موجود ہیں تو پھر ان کی باری نہیں آئے گی، درست. تیسرا گروہ مرنے والے کے چچا، تایا، ماموں، پھوپھی، خالہ اور ان کی اولادیں جہاں تک جائیں. اور یہ پھر یہ جائے گزینی ہے، اولادیں جائے گزینی ہے. اگر چچا، تایا، ماموں، خالہ، پھوپھی وغیرہ نہ ہو تو اولادوں کی باری نہ ہو تو آئے گی، اور ہوں تو نہیں آئے گی، درست جی. یہ ہو گئے ہمارے 3 گروہ نسبی. اچھا یہ مسئلہ اس کو ذہن میں رکھیں، یہ چاہے باقی میراث آپ کی سمجھ میں نہ بھی آئے، کوشش کریں یہ یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ صرف میراث میں ان کا کام نہیں ہے، ان کا اور دوسرے چیپٹرز میں بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے. مثلا اگر آپ کو یاد ہو، اور آپ نے ظاہراً آغا داؤدانی نے میرا خیال ہے آپ لوگوں کی کلاسیں لی ہوں گی میت کے احکام میں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جناب علی جب میت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ولی سے اجازت لی جائے. میت کا ولی کون ہے؟ تو وہاں پر فقہا نے کہا کہ اگر تو شادی شدہ عورت ہے تو اس کا ولی اس کا شوہر ہے، درست. اور اگر شادی شدہ نہیں ہے یا دوسرے افراد ہیں، عورت نہیں ہے مرد ہے، درست، تو ایسے افراد کے ولی اس کے وراثت میں جو طبقات ہیں وہ سب ہیں. منتہا پھر اب اتنے ساروں سے اجازت لینے جائیں تو کہ جناب وہ کیا ہو رہا ہے جی، اجازت لی جا رہی ہے. تو اس میں جو ہے ولی جو ہے
جو پہلا طبقہ ہے وہ مقدم ہے دوسرے پر، دوسرا مقدم ہے تیسرے پر، پہلے میں بھی مرد حضرات مقدم ہیں عورتوں پر، بالغ نابالغ پر، تو اس طرح کر کے وہ چلتے چلتے بہت محدود بن جاتا ہے، پھر وہ 4 دن انتظار کرنا پڑتا، درست وہیں کھڑے کھڑے مل جاتی ہے اجازت۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مطلب وہاں پہ بھی اس کی بات آتی ہے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی اور قطع رحمی کے اندر جو فقہی مسئلے آتے ہیں وہاں پہ آتے ہیں جی صلہ رحمی واجب ہے، کون سے ارث کے جو مراتب ہیں میں جو رشتہ دار آتے ہیں ان کے ساتھ واجب ہے، تو وہاں پر بھی یہ مسئلہ آتا ہے۔ اور بھی بعض جگہوں پر یہ مسئلہ، یعنی یہ خود یہ اٹ سیلف 3 جو گروپس بنائے گئے ہیں اور 3 گروہ جو بنائے گئے ہیں، یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، چاہے اسی طرح کلی طور پر آپ یاد رکھیں، درست، لیکن یہ ہے کہ یہ ذہن میں رہنے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں تو کام آئیں گے ہی آئیں گے، بعض دوسرے چیپٹر جو فقہ کے ہیں وہاں پر بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ کام آتے ہیں آپ کو۔ یہ ہو گیا جناب علی آپ کا ارث کے 3 گروپس نسب کے اندر۔ بس اب ترتیب ہماری کیا بن گئی؟ ترتیب یہ ہو گئی کہ نسب میں یہ 3 گروپس ہیں، اور اس کے بعد دوسرا جو تھا زوجیت، یہ 4 وراثت کے احکام، پہلے گروپ، دوسرا گروپ، تیسرا گروپ، اور چوتھی چیز زوجیت۔ اب مسئلہ یہ کہ زوجیت جائے گی کہاں بیوی؟ نہیں، سبب میں تو جائے گی، میں آخرت کی بات کر رہا تھا، سبب میں تو ہے ہی ہے، لیکن یہ سببی جو رشتہ ہے جو زوجیت ہے، ان میں سے کس کے ساتھ سیٹ بیٹھے گا؟ بیوی ہر گروپ کے ساتھ ملحق ہے، ہر گروپ کے ساتھ، یعنی فرض کریں ماں باپ ہیں، اولادیں ہیں، تب بھی بیوی میراث پائے گی، اس گروپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو دوسرے گروپ میں جائیں گے، بیوی اس کے ساتھ بھی ملحق ہے، صرف بیوی نہیں، بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، یعنی زوجیت کا جو سبب ہے وہ ان تینوں کے ساتھ ملحق ہے، یعنی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پہلا گروہ یہ پلس شوہر یا بیوی، جو بھی ظاہری بات ہے کوئی ایک ہی ہوگا، دونوں تو نہیں ہو سکتے، ہاں 2 بیویاں ضرور ہو سکتی ہیں لیکن شوہر اور بیوی دونوں یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مرنے والے کے حساب سے ہم نے دیکھنا نا، تو یا مرنے والا عورت ہے تو یہ شوہر ہوگا، اور وہ مرد ہے تو یہ بیوی ہوگی۔ اسی طریقے سے دوسرے گروپ میں بھی پلس شوہر بیوی، اور تیسرے گروپ میں بھی پلس شوہر بیوی، درست جی؟ تو یہ تینوں گروپس کے ساتھ، یعنی کوئی اور ہو یا نہ ہو، بیویاں خوش رہیں ان کو ضرور ملے گا کچھ نہ کچھ، چاہے کوئی اور ہو، کسی اور کو ملے یا نہ ملے، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ملنا جو حصہ اس کے لیے معین کیا ہے شریعت نے، بیوی کو ہر حال میں ملے گا۔ یہ جناب علی ہو گیا آپ کا، یہ ایک چیز۔ ایک دوسری چیز اور جو قابل غور ہے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 3 گروہ ہیں یہ ترتیب وار ہیں۔ ترتیب وار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اوپر کا گروپ موجود ہے نیچے والے گروپ کی باری نہیں آئے گی، جب تک درمیانہ گروپ موجود ہے تو تیسرے گروپ کی باری نہیں آئے گی، یعنی حتیٰ اگر اوپر والے گروپ کا کوئی ایک فرد بھی موجود ہے تو دوسرے کی باری نہیں آئے گی، جب تک پہلے گروپ کا کوئی ایک فرد بھی اوپر والے گروپ کا موجود ہے تو نیچے والے گروپ کی باری نہیں آئے گی۔ لہذا فرض کریں ان سب میں سے صرف ماں ہے، نہ اولاد ہے اس کی مرنے والے کی، نہ باپ ہے اس کا، تو وہ سارے کا سارا مال مثلا ماں کو۔ اب اچھا بعض صورتوں میں ملتا ہے، بعض، اس لیے میں یہ جملہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کیونکہ اس کی تفصیلات ہیں جو آگے آئیں گی کہ کب ملے گا اور کب نہیں ملے گا سارا مال، تو حالانکہ بعض صورتوں میں سارے کا سارا مال اس ایک وارث کو ہی مل جائے گا۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر فرض کریں صرف بیوی ہو، اگر مرنے والے کی صرف بیوی ہو، اور کیونکہ میں نے کہا نا بیوی بھی اس گروپ میں شامل ہے، تو آیا یہاں پر اب کیا ہوگا؟ اگر مرنے والے کی صرف بیوی ہو، نہ ماں نہ باپ نہ اولادیں، ہاں بیوی کو بیوی کا حصہ ملے گا اور باقی جو ہے وہ اگلے گروپ میں چلا جائے گا، یہاں پہ سارا مال بیوی کو نہیں ملے گا۔ شوہروں کو اللہ نے تھوڑا سا چھوٹ زیادہ دی ہے، اگر شوہر ہو تو وہاں پر بعض فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ سارا مال شوہر کو مل جائے گا۔ عرض خدمت یہ ہے کہ ابھی اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی، میں نے کہا نا اختلافی ہے یہ مسئلہ، یہ تفصیل بعد میں آئے گی،
کیا ہے سارا مال شوہر کو ملے گا یا شوہر میں بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ ملے گا اور پھر آگے چلا جائے گا، وہ تفصیلات انشاءاللہ بعد میں. البتہ یہ جو میں نے مسئلہ بتایا یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کوئی رشتہ دار نہ ہو، یعنی نہ پہلے گروپ کا، نہ دوسرے گروپ کا، نہ تیسرے گروپ کا، صرف شوہر ہے اور امام ہے. وہاں پر یہ بعض فقہا قائل ہیں کہ سارا کا سارا مال شوہر کو ملے گا، امام کو کچھ نہیں ملے گا. اما یہی صورتحال اگر بیوی کے ساتھ ہو جائے، مرنے والے کی صرف بیوی اور امام، تو وہاں پر فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، بیوی کا بیوی کو دیا جائے گا اور باقی امام کو مل جائے گا. تو یہ اختلاف وہاں پر جا کر ہے. درست، گھبرائے نہیں آپ. تو یہ ہو گیا جناب علی اس اعتبار سے کہ یہ مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک پچھلے گروپ کا کوئی ایک فرد بھی موجود ہے، حتیٰ مثلا فرض کریں ماں باپ بھی نہیں ہیں، اولادیں بھی نہیں ہیں، مثلا کوئی پوتا پر پوتا کوئی اور اس کے نیچے کے جن کے نام مجھے نہیں آتے کہ کیا کہا جاتا ہے ان پوتوں کو، کوئی ایسا پوتا موجود ہو، درست، تب بھی اس ایک چوتھی پانچویں پشت کے پوتے کو مل جائے گا، اور بہن بھائی جو بالکل پڑوسی ہیں اس کے، یعنی اس اعتبار سے کہ ایک ہی ماں باپ سے ہیں دونوں، ان کو کچھ نہیں ملے گا. درست. اسی طریقے سے یہ نیچے والے سلسلے بھی چلتے رہیں گے. بہن بھائیوں میں بھی یہی ہوگا، اجداد میں بھی یہی ہوگا. یہ ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اگر یہ دونوں گروپ ایک ساتھ جمع ہو جائیں، کیونکہ پہلے اور دوسرے میں دو دو حصے ہیں نا، ماں باپ ایک اور اولادیں ایک، اجداد ایک اور بہن بھائی ایک. اگر یہ ایک ہی گروپ میں سب جمع ہو جائیں، مثلا دادا دادی نانا نانی بھی ہیں پلس بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں، تو ان میں آیا سب کو ملے گا یا نہیں؟ ان میں مثلا اجداد یا بہن بھائی جو ہے کوئی تفصیل ہے کہ کسی ایک گروپ کو ملے گا اور دوسرے کو نہیں ملے گا؟ کہتے ہیں نہیں، ان میں کوئی تفصیل نہیں ہے. اگر ایک ہی گروہ کے متعدد افراد جمع ہو جائیں تو سب کو ملے گا. ایک ہی گروہ کے متعدد افراد جمع ہو جائیں تو سب کو ملے گا. لہذا فرض کریں ماں باپ بھی ہیں اور اولادیں بھی ہیں اور اولادوں کی اولادیں بھی ہیں، تو ماں باپ کو ملے گا اور اولادوں کو ملے گا، کیونکہ اولادوں کی اولادیں جائے گزین ہیں، ان کی باری نہیں آئے گی کیونکہ ان کے اپنے ماں باپ موجود ہیں. درست. لہذا ماں باپ کو ماں باپ کا حصہ دیا جائے گا، اولادوں کو اولادوں کا حصہ دیا جائے گا. سب کو ملے گا. یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ماں باپ کو ملے گا اور اولادوں کو نہیں ملے گا، یا اولادیں ہیں تو اولادوں کو ملے گا اور ماں باپ کو نہیں ملے گا. نہیں، یہاں سب کو ملے گا. اسی طریقے سے اجداد اور بہن بھائی جمع ہو گئے، پہلے گروپ میں کوئی نہیں ہے، اب آگے ہم دوسرے گروپ میں فرض کریں اس مرنے والے کی نانا نانی دادا دادی بھی موجود ہیں اور بہن بھائی بھی موجود ہیں، تو دونوں کو ملے گا. یعنی جو بھی ان کے پرٹیکولر حصے ہیں جو بھی آئیں گی تفصیلات، اس کے مطابق جو ماں باپ کا حصہ یعنی جو دادی دادا اور نانی نانا کا حصہ بنتا ہے وہ ان کو مل جائے گا، اور جو بہن بھائیوں کا حصہ بنتا ہے وہ ان کو مل جائے گا. یعنی خود ان کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہے، ہر گروپ کے اپنے افراد کے اندر کوئی ترتیب، لیکن ہر گروپ میں ایک دوسرے کی نسبت ترتیب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر گروپ میں ایک دوسرے کی نسبت پہلا گروپ، دوسرا گروپ اور تیسرا گروپ ترتیب ہے. جب تک پہلا ہے دوسرا نہیں، دوسرا ہے تیسرا نہیں. درست. اما ہر گروپ کے اندر جو افراد ہیں ان میں کوئی ترتیب نہیں ہے، اس معنی میں کہ اگر یہ سب جمع ہو جائیں تو جو اصل ٹائٹلز ہیں سب کو ملے گا. درست جی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خوب. اب بچیں صرف 5 منٹ. کیا کیا جائے 5 منٹ میں؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ اس، ہاں جی فرمائیں آپ. اگر دوسرے گروپ میں اجداد ہیں اور بہن بھائی نہیں ہیں، ان کی اولادیں ہیں. اجداد والے لوگ ہیں اور بہن بھائی نہیں ہیں اور ان کی اولادیں ہیں، تو اجداد کو بھی ملے گا اور بہن بھائی کی اولادوں کو ملے گا. جی ہاں، دونوں کو ملے گا. جی ہاں، جی ہاں. البتہ اگر یہی جو ایک ان کا بھی سوال تھا اس کا بھی جواب اب یہیں پہ میں دے دوں، آج ہی آ گیا آپ کا سوال کا جواب. اور وہ یہ کہ فرض کریں کہ ماں باپ اولادیں، مثلا فرض کریں 2 بیٹے تھے. درست. اور ان دونوں بیٹوں کی اپنی اولادیں بھی ہیں. درست. ماں باپ ہیں، ان کے 2 بیٹے تھے، ان دونوں بیٹوں کی بھی اپنی اولادیں ہیں، اللہ ایک ہوں 2 ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اولادیں ہیں، صاحب اولاد ہیں. درست. اب ان جو 2 بیٹے جو ان ماں باپ کے تھے، ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، وہ ہو گیا مرنے والا. درست. مرنے والا بن گیا. اب مرنے والے کا یہ تو بہن بھائی کے حوالے سے ہو جائے گا. 1 منٹ میں پہلے اس کو ذرا صاف کروں، تھوڑی جگہ تو بناؤں، پھر میں ایک مثال بناتا ہوں.
دیکھیں مرنے والے کی اس کی مثلا فرض کریں ماں ہے, اس کا باپ ہے, ٹھیک ہے, اس کی اولادیں ہیں. فرض کریں مرنے والے کی اپنی جو ہے وہ 2 اولادیں ہیں, ٹھیک ہے. پھر ان 2 اولادوں کی بھی آگے سے اولادیں ہیں, دونوں کی اولادیں ہیں. یعنی مرنے والے کی اپنی اولادیں بھی ہیں, یہ مرنے والے کی اولادیں ہیں, مرنے والے کی اپنی اولادیں بھی ہیں, ان کی اولادیں جو ہیں ان کی بھی نیچے اولادیں ہیں, ٹھیک ہے. اب فرض کریں کہ ان 2 اولادوں میں سے ایک اولاد جو تھی وہ اس کے مرنے سے پہلے ہی مر گئی, جو ان کا سوال تھا. مثلا فرض کریں یہ 1 جنوری کو مرا ہے, اور ایک اولاد ان دونوں میں سے, اس کی جو اپنی اولادیں تھیں ان میں سے مثلا فرض کریں یہ والی اولاد جو ہے, سوری یہ تو اولاد کی اولادیں ہیں, ان میں سے 2 میں سے ایک اولاد, یہ مطلب فرض کریں کہ یہ پچھلے سال کی ستمبر میں ہی مر گئی ہے, درست, یہ پچھلے سال کی سپتمبر میں مر گئی, لیکن اس کی اولادیں تو موجود ہیں. اب اس کی یہ جو مرے گا تو اس کی میراث ماں کو تو ملنی ہے, باپ کو بھی ملنی ہے. باری آنی تھی اولادوں کی, ایک اولاد موجود ہے اس کو بھی ملے گی, دوسری اولاد نہیں ہے مگر اس کی اولادیں موجود ہیں, تو ان کو ملے گی یا نہیں ملے گی؟ دیکھیں سوال, ایک منٹ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا, میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں پہلے سوال یہ ہے کہ مرنے والے کی ماں ہے, اس کی باپ ہے, اس مرنے والے کی 2 اولادیں تھیں, 2 میں سے ایک اولاد اس کے مرنے سے پہلے مر چکی ہے لیکن ان کی اولادیں موجود ہیں, اور ایک اولاد خود بھی موجود ہے اور اس کی اپنی اولادیں بھی موجود ہیں, درست. اب جب یہ جنوری میں مرا تو اس کی میراث اس کی ماں کو ملے گی, اس کی میراث اس کے باپ کو ملے گی, اس کی میراث اس کی 2 اولادوں میں سے ایک جو زندہ ہے اس کو ملے گی, لیکن دوسری اولاد جو مر چکی ہے جس کی اولادیں موجود ہیں, آیا ان کو ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اختلاف امتی رحمہ, یہ ایک سوال آپ کے لیے چھوڑا میں نے, یہ آپ تحقیق کریں, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. 1 ہفتے کی ٹائم لیمٹ ہے آپ کے پاس, اگلے ہفتے اس سوال کا جواب آئے گا. اس کا ایک نہیں متعدد فائدے ہیں چھوڑنے کا سوال کو. سوال چھوڑنے کے متعدد فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ ممکن آپ کوئی کتاب کھول ڈالیں تو اس کی گرد بھی اتر جائے گی, اور کتاب پہ سے خمس بھی اتر جائے گی, کیونکہ اب آپ پڑھنے کی نیت سے پڑھ رہی ہیں, خمس اتارنے کی نیت سے نہیں پڑھیں گی اگر ابھی سال نہیں ہوا. یا یہ کہ آپ کسی علماء سے پوچھیں گی تو بالآخر آپ کے اندر ایک تھوڑا سا تحرک آئے گا, ایک تحقیق کی جستجو پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. اچھی عادت ہے, انسان کو محقق ہونا چاہیے. جواب اگلے ہفتے انشاءاللہ العزیز. اور کوئی سوال؟ جی یہ 2 سوال آئے ہیں. پہلا سوال, التماس دعا برائے ایک بے گناہ مومن کے لیے جسے ایک جھوٹے کیس میں ملوث کر دیا گیا ہے. پروردگار بحق محمد و آل محمد انہیں آزادی عطا فرمائے اور ان کو اس کیس سے نجات عطا فرمائے. اور سورہ فاتحہ کی یہ تو ہنگو میں نماز جمعہ کے شہداء کے لیے, اور خاص طور پر میرے بہنوئی ناصر حسین ابن محمد کاظم کے لیے, اور باقی جو کوئٹہ کے شہداء ہیں سب شہداء کے لیے. بہرحال بعد میں ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے گا. اور کوئی سوال؟ انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے. صلی اللہ علیہ وسلم. يا صاحب السماء